اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کے والدین اس سے جانے سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو عموماً ایسا ہے اولاد اکثر بعد میں جاتی ہے، والدین پہلے جاتے ہیں، لیکن یہاں باپ کا ذکر اور ماں کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا۔ اس پر صوفیاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ ماں باپ کا تذکرہ دعا میں ہے کہ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، تو اگر ماں باپ پہلے چلے گئے ہیں تو پھر دعا کیسے کریں گے، دعا کا انتظار کیسے کرے گا؟ محدثین فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے والدین کو یہ عظمت دی ہے، اللہ نے والدین کو یہ شان دی ہے، اگر دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی اولاد پر رحمتوں اور دعاؤں کا روحانی سایہ موجود رہتا ہے، منتقل ہوتے ہیں، روحوں کا روحوں سے رابطہ یہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سارا جو سسٹم ہے اصالِ ثواب کا، ان کا تعلق بھی روحوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے یہ جانے والوں کے لیے بھی اور پھر جو کام کرنے والے ہیں، منعقد کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ باعث رحمت اور باعث اجر ہے۔ دوسری اس کی جہت یہ ہے کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم ختمات پہ آتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ خاموش تقریر ہے، خاموش وعظ ہے کہ تیرا وقت آنے والا، بھائی تجھے بھی قدم پھونک پھونک پہ رکھنے ہیں، تجھے بھی سوچنا ہے، تیرے لیے یہ چیزیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گی، جنازوں میں شرکت، اس طرح روزانہ ہموات کا ہونا، یہ سوچ بندے کے دل میں پیدا کرتی ہے کہ ہم اس گاڑی پہ بیٹھے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے، لیکن غفلت کا پردہ جب دل پہ پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی مثال انڈے کی طرح ہے، انڈے میں بچہ ہوتا ہے تو بندہ بچے کی طرح ہے، اور دنیا انڈے کی طرح ہے۔ انڈے میں بچہ سمجھتا ہے یہی جہان ہے، یہی سب کچھ، لیکن جب پردہ ہٹتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، انڈے کا خول اترتا ہے، بچہ باہر دیکھتا ہے، وہ اتنا بڑا جہان، میں تو بھولا رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگے گا، پردہ ہٹے گا، اسرائیل ٹھوکر ماریں گے، آنکھیں بند ہوں گی، پھر آنکھیں کھلیں گی، اوے میں تو بھولا رہا، اصل زندگی تو یہ تھی، اصل یہاں تو یہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پوری دنیا کتنی ہے، یہ سیار ہے، ایک انڈے کی طرح ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، لیکن اس سے 1000 گنا وہ جہان جو آخرت کا جہان، وہ بڑا ہے، جس میں کروڑوں اربوں لاتعداد لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر، اور جس میں وہ خوبصورت لوگ جنہیں داتا علی حجویری کہا جاتا ہے، جنہیں مہر علی کہا جاتا ہے، جنہیں جماعت علی کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی پہلے موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے اصل زندگی یہ دیکھیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس پہ امام رازی نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ موت کا ذکر کیوں ہے پہلے، حیات کا ذکر کیوں بعد میں ہے؟ موت کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، حیات کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ خلق الحیات والموت، موت بعد میں ہے، حیات پہلے ہے، زندگی پہلے ہے تو موت بعد میں ہے، لیکن خلق الموت والحیات، موت کو ہم نے پیدا کیا، پھر حیات کو پیدا کیا۔ فرمائیں اس ترتیب میں اشارہ ہے، تم جس کو زندگی سمجھ رہے ہو، حیات سمجھ رہے ہو، یہ نہیں، اللہ کے نزدیک حیات ہے ہی وہ جو مرنے کے بعد ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اکبر۔ اور یہ نور جو ہے نا، جس میں جتنا ٹمٹما جاتا ہے، جتنا ٹمٹما جاتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، یہ نور، اور اگر عمل کے ساتھ یہ ہو تو سمجھو اللہ کی طرف سے، اور اگر غفلت کے ساتھ ہو تو یہ ایک بیماری بھی بن جاتی ہے، بیماری بنتی ہے غفلت کے ساتھ، میں نے مر جانا ہے،
اور وہ بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے نیند نہیں آتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دوسری سائڈ پہ جاتا ہے۔ وہ یاد جس میں عمل زیادہ ہو جائیں، دنیا کی محبت نکل جائے، فجر اس پہ بھاری نہ رہے، نماز اس کو لیے سکون بن جائے، قرآن کا پڑھنا اس کے لیے رحمت بن جائے، اور پھر موت کی یاد ہو تو سمجھو اللہ نے اسے کان پکڑ کے سیدھا کر دیا، اللہ نے اس پہ فضل فرما دیا۔ اور یہ نور جتنا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، غفلت کا پردہ ہٹتا جائے گا۔ دعا کرو، اور یہ سب میں موجود ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، جو بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے اس میں تھوڑا سا بالکل یہ موجود ہے کہ میں نے جانا ہے۔ اور جس کا بڑھ جاتا ہے نا، وہ پھر دکان پہ بیٹھتے بھی ایسے ایسے نہیں کرتا، زگ زیگ نہیں کرتا، بولتے بھی زگ زیگ نہیں کرتا، دیکھتے بھی نہیں کرتا، سنتے بھی نہیں کرتا، معاملات میں بھی وہ کہتا ہے یار نہیں، صدا نہیں رہنا، کون نہیں، معاملہ صحیح کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جس کو اصل فکر ہے نا آخرت کی، وہ صرف نماز کو اچھا نہیں کرتا، صرف روزے کو اچھا نہیں کرتا، نہ، ورنہ نماز تو اس کا ذاتی فعل ہے، روزہ تو اس کا ذاتی فعل ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہاتھ سے تسبیح چھوڑتا نہیں، اس کا ذاتی فعل ہے۔ فرمایا اصل فکر آخرت اس کو ہے جس کا دوسرے سے معاملہ بیٹھتا ہے، جو دوسرے سے جب لین دین کرتا ہے تو عدل سے کام لیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، فراڈ نہیں لگاتا، اور کسی دوسری کو دو لگانے کی کوشش نہیں کرتا، اور خیال کرتا ہے کہ میں گڑا کھود رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، یہ واپس آنے والا، یہ واپس آنے والا، یہ واپس آنے والا۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے دھوکہ ایسی چیز ہے کہ یہ بجلی سے بھی تیز ہے، اس کی سپیڈ بجلی سے تیز ہے، یہ مختلف شکلوں میں فوراً واپس آ جاتا ہے، جس کو بھی دیتے ہو نا فوراً واپس آ جاتا ہے، فوراً واپس آ جاتا ہے، دیر نہیں لگتی۔ 2-4 دن بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دے دیا، میں نے اسے فراڈ لگا لیا ہے، میں نے اسے دو لگا دیا ہے، یہ بندے کے ذہن کی بات ہے، اور اپنے دل کو بس وقتی مطمئن کرتا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے، وہ دھوکہ پھر واپس بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات سمجھانے میں بادشاہ تھے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، کس انداز میں آپ فرماتے ہیں، گاؤں کے ایک بابا جی وہ کام کرتے تھے، اور وہ مکھن کے پیڑے بنا کر سیل کرتے تھے، بیچتے تھے بازار میں آ کر۔ وہ ایک شخص سے دوستی ہوگی اور پکے اسی کو دینے لگے، تو جب بندے کا لین دین چل جاتا ہے تو اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے، اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک دن لینے والے نے جو مکھن کے پیڑے لیتا تھا نا دکاندار، اس نے سوچا یار بابا جی نیک بڑے ہیں، لیکن میں دیکھ لوں کہ یہ جو پیڑا ہے یہ پورا بھی ہے کہ نہیں، کلو کا پورا ہے یا نہیں، کم ہے۔ اس نے تولا، جب تولا تو اس کی حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ کم ہے۔ کہا یار بندہ تو نمازی ہے، بندہ تو اچھا ہے، لیکن یہ کیوں کم ہے؟ دوسرا تولا وہ بھی اتنا کم، تیسرا تولا وہ بھی اتنا کم، چوتھا تولا۔ کہا یہ اتنے عرصے سے مجھے دو لگا رہا ہے، فراڈ لگا رہا ہے، نہیں یہ صحیح نہیں آتا ہے تو پوچھتا ہوں۔ بابا جی آئے تو اس کا رنگ بدلا ہوا، آگے جو انداز تھا اس اور تھا، آج کڑوا انداز، چہرے سے پتہ چل گیا کہ آج کوئی وجہ ہے۔ فرمایا پتر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا ہونا کی ہے، آپ اتنے عرصے سے مجھے فراڈ لگا رہے ہیں۔ کہا بیٹا بتا تو صحیح نا، بات تو کر، کیا ہوا ہے؟ کہا یہ دیکھیں یہ جو پیڑے ہیں نا یہ اتنے کم ہیں، ہر پیڑا اتنا کم ہے۔ رو پڑے، کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو وہ ترازو ہی نہیں، وزن ہی نہیں۔ پہلے دن تو نے چینی دی تھی کلو، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ایک طرف چینی رکھتا ہوں، ایک طرف پیڑا رکھتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا تیری چینی پوری ہے یا نہیں پوری، لیکن میں قسم دیتا ہوں کہ جتنی تیری چینی تھی اتنا ہی پیڑا۔ میں نے تو تجھے حسن زن سمجھ کے پیڑا جو ہے چینی کلو بھی سمجھی، میرے پاس میں تو وزن نہیں کرتا، میں چینی ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں اور ایک سائڈ پہ پیڑا رکھتا ہوں، اور میں لے آتا اس بندے کی آنکھیں چپٹی ہوئی، یہ اصل فراڈ میں نے لگایا، بابا جی نے فراڈ نہیں لگایا۔
اور میں نے تو ایک دفعہ لگایا تھا، مجھے کتنی دفعہ لگا؟ بندے نے کتنی دفعہ لگایا تو اسے کتنی دفعہ لگا؟ او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہے، اوے رب نو راضی کر لے بندے ہیں جن نے پڑھدا پا ٹردا جانا ہے اپنے گھر نو، سفر تیرا مک جانا ہے، نہ یہ تیری منزل ہے تے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے، کل کسی قبر تے لکھا ہوئے گا فلانا دن۔ کوشش کرو دعا کیا کہ یہ نور میں اضافہ ہو، کہ یہ سوچ غالب رہے کہ تو نے سدا نہیں رہنا، تیرا وقت تھوڑا ہے، تیرا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اور جب یہ سوچ غالب ہوتی ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں وہ جانوروں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان ہے نا، جانور بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی رستے میں جا رہے ہیں تو شور برپا ہوا، لوگ کٹھے تھے، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اونٹ مست گیا ہے، فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ ایک بندے نے عرض کی حضور مست اونٹ ہے، اسے کیا پتا؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو ایک جیسا نہیں سمجھتی، پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، اونٹ بڑبڑا رہا، آپ نے ایسے ہاتھ رکھا، گردن پہ ہاتھ رکھا، اس کی گردن نیچے ہوئی، آپ نے ایک جملہ کان میں کہا، اونٹ پھر بیٹھ گیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سیوطی فرماتے ہیں کیا وہ جملہ تھا اور کیا پر اصل وہ لفظ تھے کہ اونٹ کا پتا پانی۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، دیکھا اونٹ بیٹھا سکھ سکھ کے لکڑی ہو، آنکھوں سے آنسو جا رہے، وہ کھاتے نہیں رہا۔ لوگوں نے استفسار کی حضرت اسے کیا دم کیا ہے، ایسے کیا کیا ہے؟ یہ مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑبڑانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس نے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیا، اس کی تو جان ہمیں خطرے میں لگ رہی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ہمیں بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے دم نہیں کیا، میں نے اسے آج یہ کہا ہے کہ آج تیرا خون ہے، آج تیری جوانی ہے، آج تو بڑبڑا رہا ہے، آج تو تجھے نظر بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، آج تیری آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے۔ اور یہ فطرت ہے، جوانی جو ہوتی ہے نا وہ دیوانی ہوتی ہے، اور اللہ اکبر یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ جب پورا زور ہوتا ہے تو گاڑی کے پیچھے پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ نئی نئی گاڑی لیتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ نہیں اور انسان ایسے ہی لکھتا ہے۔ تو جب گاڑی پرانی ہو جاتی ہے تو لنگڑی داتا دی ایسی ہے، تیرے سجدے کی قیمت جوانی کی، ہاں زور ہے، اپوزیشن ہے، خون ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت پورے زور پہ ہے، اس زور کو توڑ کر مسجد میں آ جا، اس زور کو توڑ کر نیکی کی طرف آ جا۔ جب گناہ کی طاقت نہیں رہے گی نیکی کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ یہ تیرا سیزن ہے جوان، تیرا سیزن یہی ہے، اور سیزن میں ریٹ بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم ریٹ چاہتے ہو اپنی جوانیوں کو درست کر لو، کوشش کرو کہ اللہ نے ابھی تمہیں آپ کو اتنی ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، خون ہے آپ کے اندر، تو آپ اس کو کیش کرو۔ ہاں، اور گر جوانی توبہ کردن شیوائے پہ ہم نے کیوں کہا گیا؟ وقت میری مرغزر بیش وقت پریزگار کیوں کہا گیا؟ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے؟ نہیں، اصل ہے کہ گناہ کا موقع بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور پھر دل میں ہو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا ریٹ ہے۔ فرمایا تیرے اندر آج تو خون ہے اور آج تو بڑبڑا رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لیکن کان میں کیا کہا؟ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے اسے کان میں ایک جملہ کہا ہے، تو مرنا نہیں، مرنا نہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اس اونٹ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، دیکھو ہم نے اونٹ کیسے بنایا، اونٹ کیسے بنایا، کیسے اونٹ کو بنایا، اس کی ٹانگیں کیسی، اس کی اونچائی کیسی۔ کہ اگر دل میں خیال آ جائے نا کہ جانا ہے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، تو بندہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیتا ہے، بہت جلدی بدل جاتا ہے، بہت جلدی موڑ آتا ہے، بہت جلدی رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ان پروگراموں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے دل سے پردہ ہٹ جائے۔ 10ویں میں آ کر بھی جس نے ظہر نہیں پڑھنی،
اور جس نے فجر نہیں پڑھی وہ خود اپنے اوپر غور کرے کہ یہ ختم ضروری تھا یا فجر ضروری تھا. ہمارے ایک حضرت صاحب تھے، بڑے صوبانہ کفیت تھے، تو انہوں نے پوچھا لوگ جنازہ بڑا پڑھتے ہیں، اب نماز شروع کرو، زندوں کا پڑھتے ہیں، مروں کا نہیں پڑھتے. کس کا پڑھتے ہیں؟ بولو کس کا؟ ناراض نہیں ہونا. کس کا پڑھتے ہیں؟ پٹواری مر گیا نا، پٹواری کا پتر مر گیا، ایک ہی پتر تھا، سارا شہرہ سارا شہرہ. تو میں مال کا بندہ بیٹھا ہوں، ناراض نہ ہو، میں ایسے بھی تمثیل دے رہا ہوں. ایک ہی بیٹا تھا اس، مولانا روم نے لکھا ایک بیٹا، سارا شہر آیا تعلق تھا. پٹواری مرا تو کوئی گناہ. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ بیڑے والے نے کہا آگے تو گلیوں میں رش تھا، گاڑیاں کھڑی تھی، سارا اتنا جہان آیا ہوا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ کیا ہوا؟ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے لیے نہیں آئے تھے. یار اللہ کے لیے آؤ تو فجر کو رش کیوں نہ ہو؟ میں آپ پر بدگمانی نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر، میں نے ایسے قوم پیغام دے رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو میں تیز کر رہا، نہیں ایسی. میں اس نے سن رکھتا ہوں، آپ تو مجھ سے بہت نیک، مجھ سے بہت اچھے. لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ جنازہ ہم 4 ضلع چھوڑ کے پڑھتے ہیں، فجر گھر پہ نہیں پڑھتے، ہے نا بھئی. جس بندے نے ختم پہ پڑھا ہے، ختم پہ آیا ہے، اس نے فجر نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھتے ہی نہیں، پورے ٹائم پہ آیا ہوا. یہ نہیں کہ یہ کوئی عمل چھوٹا ہے، یہ بھی اچھا ہے، بعض دفعہ ایک قدم بھی بہت سارے فاصلے سمٹ، قدم اچھا ہے. لیکن سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، ان چیزوں میں، ان جگہوں پر آ کر ہمارے یہ دل پر یہ احساس کا مضخم ہونا چاہیے، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماں کے حسن جوانی، صدا نہ سربت یار. یہ چراغ زیادہ روشن کرو اور اس کی کوشش کرو. یہ جو کل والا پروگرام ہے نا، کبھی صحیح نہیں. کل شروع کرنی ہے، کل نماز پڑھنی ہے، کل یہ کرنا ہے، کل نہیں یہ کرنا ہے. جس نے کل سیکھا ہے وہ ناکام ہے، اس نے کہا آج. اور اس سے بھی جو بہترین بندہ ہے ابھی، ابھی آج نہیں، بس کامیابی کا یہی رستہ ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ اکبر، سب سے بہترین عبادت اور سب سے بہترین رات کون سی جس میں عبادت کی تھی؟ کہہ سکتے تھے لیلۃ القدر، شب قدر، کہہ سکتے تھے اور بھی کوئی راتیں ہیں جمعے کی رات بھی بڑی قدر والی. لیکن اللہ والوں کے جملوں میں حکمتیں ہوتی ہیں. پوچھو کیا پوچھ رہا ہے؟ کہ لگا کون سی رات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سمجھنے کے لیے پوچھا ہے یا چسکے کے لیے؟ یہ اور چیز ہوتی ہے نا، کچھ چسکے کے لیے بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے. جھولی پھیلایا کرو سمجھنے، مزوں کے لیے نہ بیٹھا کرو کہ مزے نہیں، آج مزہ نہیں آیا. بعض دفعہ دعائی کا مزہ نہیں آتا، دعائی کا مزہ کم آنا ہے. بعض دعائی تو اکثر کڑوی ہوتی ہے، میٹھی تو بہت کم ہوتی ہے سیرت میں. تو دعائی کا مزہ نہیں لیتے، دعائی سے شفا لیتے، شفا کے لیے بیٹھتے ہیں. جی تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا کون سی رات افضل ہے؟ کیا سمجھنے کے لیے پوچھا ہے یا ویسے ہی؟ کیا جی سمجھنے کے لیے پوچھا ہے. تو میں بتاؤں کون سی رات افضل ہے؟ جی بتائیں. موت سے ایک دن پہلے والی رات، موت سے ایک دن پہلے والی رات. بندہ چپ کر گیا، کیا لگا حضرت بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے پتا چلے گا، یہ کیسے پتا چلے گا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. موت سے پہلے والی رات سب سے بہترین رات. اس دن خوشی و خصوصی بھی ہوگا، اس دن ہوگا کیا کل آج میری آخری رات ہے.
تو بڑا مزہ آیا. لیکن حضرت پتہ کیسے چلے گا کہ یہ موت سے ایک دن پہلے والی رات اچانک موت آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھ. حضرت بلال دانا تھے نا، ان کے پاس حضرت جنید بغدادی حاضر ہوئے، اور جنید بغدادی حاضر ہوئے تو حضرت نے سلام و کلام کیا. تو حضرت بلال دانا نے فرمایا آپ کون ہیں؟ جی محمد جنید. یہ غوث اعظم کے مشائخ میں، اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں جس طرح جبریل ہیں اس طرح ولیوں میں حضرت جنید ہے. اتنا بڑا مرتبہ پایا حضرت جنید بغدادی نے، اتنی بڑی ہستی. تو حضرت بلال کے پاس بیٹھے ہیں. کون ہے؟ جی جنید. کہا اچھا 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 وہ ہیں عرشوں پر جن کا تذکرہ میں سنتا ہوں. زمین پر تھوڑا ہے، عرشوں پر زیادہ ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، تم عالم بڑے ہو، کھانے کے آداب کیا ہے؟ بولنے کے آداب کیا ہے؟ سونے کے آداب کیا ہے؟ اب شریعت نے جو مقرر کیے ہیں، نبی کی سنت میں جو ثابت ہیں، حضرت جنید پاک نے فرمایا کھانے کے یہ آداب ہیں، یہ آداب ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اور چھوٹے لقمے لے کے کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے. ایکس وائی زیڈ سارے بتا دیے. اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں اتنا بڑا بندہ، کھانے کے بھی آداب نہیں. اپنوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں اتنا بڑا، چلو اٹھ گئے جذبے سے نا، وہ دور جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھے نا، حضرت جنید پیچھے پیچھے. قلب صادق کو تو کوئی چیز رکاوٹ میں نہیں. آج ہمیں کسی چیز نے مار دیا. یار میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا زمیندار ہوں، میں اتنا بڑا دکاندار ہوں، میں اتنا بڑا سیٹ ہوں، میں اتنا فیکٹری کا مالک ہوں، میں کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے دوزانوں بیٹھوں گا. میں بیٹھوں، میں اپنی نو منج کر تے اتو ہو کے اٹھ، پھر بڑے خزانے رب دے جویں چاہے لوٹ. جا کے بیٹھے نا، ہاں پھر آگے ہو. عرض کی حضور آپ سمجھا دیں، مجھے تو نہیں آتا. اللہ اکبر. تختی خالی لے کے جاؤ تو اگلے کچھ لکھ کے دیتے ہیں. یا بھری ہوئی ہو تو لکھ دیتے ہیں. خالی لے کے جاؤ تو لکھ کے دیتے ہیں. بھرا ہوا بھی ہو، خالی ظاہر کرو، کچھ نہ کچھ ڈال دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. حضرت جنید عرض کرتے ہیں حضور سمجھا دیں. آپ کے حکم سے ہی میں بولا تھا، لیکن اصل تو میں سمجھنے آیا ہوں. فرمایا پتر کھانے کے آداب میں ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، چھوٹے لقمے کھانے چاہیے، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ آداب بعد کے ہیں. کھانے کے آداب میں پہلا ادب ہے حلال کا کھا. حلال کا لقمہ بھی نہ ہو تو سورہ بقرہ بھی پڑھ لو، ختم بھی پڑھ لو، اوپر سورہ نور بھی 7 مرتبہ پڑھ لو، درود تنجینہ بھی پڑھ لو. رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، لین دین تیرا اچھا نہیں، حلال و حرام تیرا مکس ہے، کوئی فرق ہی نہیں تجھے پڑتا. تو جتنے مرضی ختم چلا لے، تو جتنے مرضی قرآن پڑھا لے. جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ تے سچ دا گھر ٹاواں ٹاواں. تو تے سارے بندے جس دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. فرمایا حلال کا لقمہ سب سے پہلے، پھر بسم اللہ پڑھ، پھر سارے آداب. کوشش کرو آپ کی زندگی میں سود سے آپ کا تعلق نہیں. مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے. بہت خوش نصیب آج بندہ ہے، آج خوش نصیب بندہ ہے. کاروباری ہو، پیسے والا ہو، اور سود سے اس کا تعلق. اور میں ایک آپ کا بات بتا دوں، میں قبر میں سامنے رکھ کے، قبر کو سامنے رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. ایک بندہ حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے. 2 چیزیں یہ پوری کرتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. دوسرا حلال کا لقمہ کماتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے. گارنٹی ہے وہ اللہ کا ولی.
ولی ہونے کے لیے لٹے رکھنا شرط نہیں ہے، تو 2-4 مہینے غسل نہ کرنا شرط نہیں ہے، ہاں پہنچی سرکار، یہ شرط نہیں ہے ولی کے لیے اور نصاب، آمنو وعملوا الصالحات، تن بھی نبی پر قربان ہو، من بھی نبی پر قربان۔ دوسرا سوال کیا کہ بولنے کے کیا آداب ہیں؟ انہوں نے فرمایا بولنے کے سب سے پہلا آداب ہے سچ بولو۔ کیا بولو؟ بولو کیا کرو؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل، ٹاواں بندہ، بہت مشکل ہے۔ ایسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، آپ لسٹ بنا لیں، آپ شام کو لسٹ بنائیں، ایسے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول، لیکن شریعت اس پکڑتی ہے اس کو۔ آپ خود اندازہ لگائیں، شام کو ایک دفعہ نا پوری اپنی لسٹ بنائیں، آج میں نے کیا کیا بولا ہے، کس کس کے ساتھ بولا ہے، تھوڑا سا نا احتساب آپ شام کو کیا کریں۔ سوتے وقت حضرت عمر کہتے ہیں جس نے اپنا احتساب کر لیا نا، اس حساب سے پہلے اپنا حساب کرو، انشاءاللہ بیٹا پار ہوگا۔ تو سچ کی جو برکت ہے یہ بہت زیادہ ہے، اللہ، اور جو سچ ہے یہ بیڑا پار، اور سچ کی وجہ سے یہ دین غالب ہے۔ اور دوسرا جملہ کہوں، سچ کی وجہ سے مذہب اہل سنت غالب ہے، ورنہ میری کوشش اتنی نہیں ہے، ہاں ہمارے اندر کوشش کتنی ہے، کتنی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، بد مذہب کتنی کر رہے ہیں، رفضی کتنی کر رہا ہے، خارجی کتنی کر رہا ہے، وہ چندے کیسے دے رہا ہے، اور کس طرح ان میں کاروباروں میں حصے مذہبیوں نے رکھے ہوئے ہیں، کس طرح روافض نے رکھے ہوئے ہیں، وہ خطیبوں کو کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنے پیسے دیتے ہیں، خوارج کس طرح ترتیب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کس طرح چلے، کس طرح کیا کام کس انداز میں کر رہے ہیں، لیکن سب پیچھے جا رہے ہیں، اہل سنت آگے ہیں۔ یہ اہل سنت کے کام کی وجہ نہیں، اہل سنت کے سچ کی وجہ سے، سچ ہمیشہ غالب ہے۔ اللہ، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا خاندان بڑا عظیم خاندان، بہت عظیم خاندان ہے، اور اس کا ان کے خاندان کے ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اجازت لے لیتے ہیں۔ حضرت شیخ کے خاندان میں اس وقت، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ اس دور کا واقعہ ہے، تنازع ہو گیا، ایک ہندو اور مسلمان کا تنازع ہوا کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ ایک حدیث سن لو، جس نے ناحق کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، فرمایا چاہے 1 انچ ہی ہو، 1 انچ ہو، آئے تو ہم گلی کو اور ادھر بڑا بڑا کر رکھتے ہیں نا، بھئی ہمارا رینک ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا سارا محلہ جائے جدھر مرضی جائے، میری گاڑی اندر جانی چاہیے، میری نہ کر، تیری سیکھ، میں چھوڑ، تو سیکھ، اگر زندگی کا مزہ لینا ہے، ہاں مزہ آ جائے گا زندگی کا، میں کو چھوڑنا، میرا بیٹا، میرا مال، میری فیکٹری، نہ، اس چیز سے نکل کر کبھی تو میں آ، اپنے بھلے سے پہلے کسی کے بھلے کو سوچ، پھر دیکھنا تیری زندگی کا حسن کیا ہے، تیری زندگی کا مزہ کیا ہے، اور تیری زندگی میں اللہ کیا نور دیتا ہے، کس انداز میں دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا اگر ناحق کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور میں مرتے وقت میرے نبی نے فرمایا، سچا فرمایا، حدیث میں آتا ہے پوری زمین کا بوجھ اس کی قبر پہ ہو، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، تسبیح کے باوجود، ڈرنا چاہیے۔ یہ معاملات بڑی مشکل ہیں، آج تو ہمیں نعت خانوں نے چٹیں دے دی ہیں، سارے نعت خان ایک جیسے نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور جن کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں جی، اللہ اکبر، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، چٹیں دے دی ہیں، انہوں پوچھنا خریدیا کی ہے جڑا بیٹھا حضور دے کول ہوئے، بات تو سچی ہے، لیکن اللہ کے بندے بیٹھنا کول کیسے ہے؟ تیرا چہرہ نہیں بتا رہا، تیری نماز نہیں بتا رہی، تیرا انداز زندگی نہیں بتا رہا، تو حضور کے آج قریب نہیں ہے، اس وقت کیسے قریب ہو؟ آج تو قریب نہیں، بیٹھا جڑا حضور دے کول ہوئے، بات تو سچی ہے، فرشتوں نے پوچھنا کی بات بالکل سچی ہے، کول بیٹھا دے کام تے کرو، ایسے تو چلو نا، اللہ اکبر، یہ ایسی بات نہیں ہے، نا
کوشش کرو اپنا قبلہ سیدھا کرو. بہرحال ان کا یہ تنازع ہو گیا کہ زمین میری ہے میری ہے. ہندو نے کہا میری ہے, مسلمان نے کہا میری ہے. کیس چلا گیا عدالت میں. مسلمان نے اپنا پورا کیس مضبوط کرنے کے لیے, دوسروں کو ساتھ لگانے کے لیے کہا یہاں مسجد بنانی. اور مسجد کا سن کر لوگ کہنے لگے یار اس سے تو اپنا لالچ نہیں, چلو اللہ کا گھر بننا ہے, چلو دوڑ ڈالیں. مسجد کو بنانے کے لیے کتنے دوڑتے ہیں, مسجد کو بچانے کے لیے کتنے دوڑتے ہیں, سر کٹا دیتے ہیں, لیکن سر جھکاتے نہیں آگے. کتنے سر جھکاتے ہیں, سر کٹانے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں. نس نس بولے نبی نبی, نس نس بولے نبی نبی, نماز کبھی کبھی. عجیب سی بات ہے. کیس مضبوط ہو گیا, ہم نے کہا یہ مسجد بننی ہے. ہندو نے کہا یہ ادھر مندر بنے گا. جج کے پاس فیصلہ چلا گیا, وہ حال کیا ہے, فیصلہ مذہبی ہو گیا. ہندو سے کہا, انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم صاحب ہیں, اگر وہ گواہی دے دیں, جیسی گواہی دیں, اگر میرے حق میں دیں یا مسلمان کے حق میں دیں, ہیں وہ مسلمان لیکن میں انہیں سچا سمجھتا. ایسے لوگ بھی تھے محلے میں, چاہے دشمن بھی ہے لیکن کہے یار میری دشمنی اپنی جگہ, لیکن بندہ بات سچی کرے, بات بندہ حق بھی کرے. ایسا مزاج آنا چاہیے. جج نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگلی تاریخ دے دی. ہندو نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے, مسلمانوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے, تو نے تو کیس خراب کر دی ہے. اس نے کہا یار مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ گواہی چھپائے گا, سچی بات کرے. جب آ گئی, مسلمان پورے تیار تھے کہ مٹیریل آ گیا, آپ تو مسجد بنے گی. جج نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت فرمانے لگے یہ تو ہندو ہے, ہندو کی زمین. کہا اس میں مندر بن سکتا ہے؟ کہا جی بنا لے, اس کی زمین ہے, مندر بنے گا, مرضی بنا. جج نے فیصلہ ہندو کے حق میں لکھ, لیکن ساتھ نوٹ لکھا آج مسلمان کیس ہار گئے ہیں, اسلام جیت گیا ہے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی, وہ سارے کے سارے ہندو جو مندر بنانا چاہتے تھے مسلمان. حقیقی رنگ لاؤ, کوشش کرو. ان پروگراموں کو صرف قانون کی حد تک نہ رکھو.